السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 8ویں جماعت کا جنرل سائنس کا 11واں سبق انسانی جسم اور عضوی نظام پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جماعت میں آپ نے جانداروں کی چند خصوصیات کا مطالعہ کیا ہے۔ جانداروں کی خصوصیات کو ظاہر کرنے والے زندگی کے لیے ضروری افعال حیاتی افعال لائف پروسیسز کہلاتے ہیں۔ بتائیے تو بھلا گہری نیند کے دوران ہمارے جسم میں کون کون سے افعال جاری رہتے ہیں؟ تو گہری نیند کی حالت میں بھی ہمارے جسم میں دموی نظام یعنی خون کا بہاؤ ہمارے جسم میں ہوتے رہتا ہے۔ تنفسی نظام یعنی سانس لینا اور سانس خارج کرنا۔ ہضمی نظام یعنی جو کچھ ہم غذا کھاتے ہیں وہ غذا ہمارے جسم کے اندر ہضم ہوتے رہتی ہے۔ اس طرح سے ہمارے جسم میں نیند کی حالت میں دموی نظام، تنفسی نظام اور ہضمی نظام وغیرہ جیسے اہم نظام جاری رہتے ہیں۔ اب دوسرا سوال ہے، ہمارے جسم میں کون کون سے حیاتی افعال مسلسل جاری رہتے ہیں؟ تو ہمارے جسم میں عمل تنفس، دوران خون اور ان پر کنٹرول رکھنے والا عصبی نظام یہ مسلسل جاری رہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں مختلف حیاتی افعال بہتر طریقے سے انجام پانے کے لیے کئی اعضاء کے گروہ کام کرتے رہتے ہیں۔ جیسے اگر ہم مثال لیں تو ایک نظام انہضام ہے۔ اس کے اندر زبان، دانت، معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت یہ سب اعضاء ہے جو ایک ہی گروہ میں کام کرتے ہیں۔ ان حیاتی افعال کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ مخصوص مرحلے پر مخصوص اعضاء باقاعدہ طریقے سے افعال انجام دیتے ہیں۔ ایک مراحل ہوتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کام کرتے ہیں اور وہ ہر اسٹیپ پر ان کے جو اعضاء ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کو کون سا کام انجام دینا ہے اس طریقے سے وہ کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ اعضاء کا ایسا گروہ جو ایک مخصوص فعل انجام دیتا ہے عضوی نظام کہلاتا ہے۔ ہمارے جسم میں ہضمی نظام، تنفسی نظام، نظام دوران خون یعنی دموی نظام، عصبی نظام، اخراجی نظام، تولیدی نظام، عضلاتی نظام جیسے کئی عضوی نظام اپنے افعال انجام دیتے ہیں۔ ذرا یاد کیجئے، حیوانات کے جسم میں کون سے اعضاء تنفس کا فعل انجام دیتے ہیں؟ پستانیوں میں ناک، حلق، نرخرا، سانس کی نالی، برونکائی، پھیپھڑے، برونکولیس، الویولی جیسے اعضاء تنفس کا فعل انجام دیتے ہیں۔ آبی جانداروں میں گل پھڑے کے ذریعے تنفس کا فعل انجام پاتا ہے۔ جل تھلی حیوان جب زمین پر ہوتے ہیں تب وہ اپنے پھیپھڑوں سے اور پانی میں اپنی نم جلد سے بھی تنفس جاری رکھ سکتے ہیں۔ غیر فقری حیوانات میں تنفسی اعضاء جیسے تنفسی نالیاں، نتنے وغیرہ سے سانس لیتے ہیں۔ انسانی جسم میں تمام حیاتی افعال کی انجام دہی کے لیے توانائی کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں جتنے بھی افعال انجام پاتے ہیں ان کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ توانائی خلیات میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے خلیات کو حل پذیر غذائی اجزاء اور آکسیجن مہیا ہونا ضروری ہے۔ تو توانائی پیدا کرنے کے لیے خلیات کو غذائی اجزاء اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کام تنفسی نظام اور نظام دوران خون کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو خلیات کو غذائی اجزاء اور آکسیجن مہیا کرنے کا کام عمل تنفس اور دوران خون کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور یہ جو تنفس کا عمل ہے یہ 3 مراحل میں انجام پاتا ہے۔ تو سب سے پہلا اس کا مرحلہ ہے بیرونی تنفس۔ بیرونی تنفس میں پہلا پوائنٹ ہے سانس لینا۔ ناک کے ذریعے ہوا جسم میں داخل ہوتی ہے، یہاں سے سانس کی نالی کے ذریعے دونوں پھیپھڑوں میں جاتی ہے۔ یعنی سانس لینا میں ناک کے ذریعے ہم ہوا جسم کے اندر لیتے ہیں اور یہ ہوا سانس کی نالی کے ذریعے پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے سانس خارج کرنا۔ پھیپھڑوں میں داخل شدہ ہوا کی آکسیجن خون میں شامل ہوتی ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں
तो उस वक्त ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में दाखिल होती है और वो ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती हैं। खून जिस्म की कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में पहुंचाता है और वो हवा के साथ सांस के ज़रिए खारिज की जाती है। और हमारे जिस्म के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होती है उसको खून फेफड़ों तक पहुंचाता है और बाद में वो सांस के ज़रिए जिस्म के बाहर खारिज की जाती है। फेफड़ों के ज़रिए अंजाम पाने वाले इन दोनों अफ़ाल को मजमूई तौर पर बैरूनी तनफ़ुस कहते हैं। इन्हें दोनों अफ़ाल इन्हें कौन से? सांस लेना और सांस खारिज करना, ये दोनों अफ़ाल को मजमूई तौर पर बैरूनी तनफ़ुस कहते हैं। इस शक्ल में बैरूनी तनफ़ुस देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो नाक के ज़रिए हवा फेफड़ों तक पहुंचती है और जिसकी वजह से फेफड़े फूल जाते हैं। और जब हम सांस खारिज करते हैं तो फेफड़ों में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा के साथ सांस के ज़रिए बाहर खारिज की जाती है। दूसरा मरहला है अंदरूनी तनफ़ुस। जिस्म के तमाम खलियात और खून के दरमियान हवा के लेन देन को अंदरूनी तनफ़ुस कहते हैं। खून से ऑक्सीजन खलियात में जाती है और खलियात से कार्बन डाइऑक्साइड खून में दाखिल होती है। यानी अंदरूनी तनफ़ुस में खून से ऑक्सीजन खलियात में जाती है और खलियात से कार्बन डाइऑक्साइड में दाखिल होती है और इसी को खलियात और खून के दरमियान हवा का लेन देन कहते हैं और इसी लेन देन को अंदरूनी तनफ़ुस कहते हैं। तनफ़ुस का तीसरा मरहला है खलवी तनफ़ुस। खलियात में ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज जैसे हलपजीर अज्जा का धीमा एहतराक होकर एटीपी की शक्ल में तवानाई खारिज होती है। खलियात में ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज के साथ में एहतराक करके एटीपी तैयार करता है। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात जैसे बेकार मादे तैयार होते हैं। तो एटीपी के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात तैयार होते हैं। इस अमल को खलवी तनफ़ुस कहते हैं। इस शक्ल में देखिए खलिये में खलवी तनफ़ुस किस तरीके से अंजाम पाता है। खलिये में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में एहतराक करके एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात तैयार करता है। इस अमल को खलवी तनफ़ुस कहते हैं। अब खलवी तनफ़ुस की मसावात देखिए। C6H12O6 ये ग्लूकोज है प्लस 6O2 ऑक्सीजन। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ एहतराक करके 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O पानी, आबी बुखारात प्लस तवानाई 38 ATP के सालमात तैयार होते हैं।